شاہ گوش از قلم زین علی قسط 1۔ ہر کردار کی ہیں اپنی کہانیاں، ہر کہانی میں ہیں کئی کردار، کبھی بارش ہے کبھی دھوپ سی، یادیں ہیں ہر بارش میں، ہر دھوپ میں ہیں کئی چاہتیں، کہیں سرخ سا موسم ہے، کبھی راتیں گہری سیاہی سی، کچھ باتیں ہیں کچھ وعدے ہیں، کچھ بھولے بھٹکے کاغذ ہیں۔ محبت بھی ہماری اس شاہ گوش میں، اس محبت کے ہیں کئی ٹکڑے، الجھی ہیں کہانیاں آپس میں بہت، جڑے ہیں بہت سے رشتے، محبتیں کچھ ادھوری ہیں، کچھ محبتوں میں ہیں دھوکے بازی، کچھ دوست ہیں بہت پرانے بھی، کچھ دشمن نئے بنانے ہیں، کچھ ادکلے صفحات بھی ہیں ماضی کے، بات مستقبل کی بھی ہونی ہے، کہانی چلے گی حال کی بھی ساتھ، کہانی ہے قتل محبت اور دشمنی کی، کہانی ہے دوستی نفرت اور حسد کی، کہانی شاہ گوش سی، کہانی شاہ گوش سی۔ وہ نیو ٹاؤن پارک کے ایک بینچ پر بیٹھی مسلسل گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سیاہ سفید قمیض اور سیاہ جینز پہن رکھی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں کو کسی کا انتظار تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ دفتن ایک لڑکا پارک میں داخل ہوا، اونچے قد اور خوبصورت گھنگرالے بالوں والا نوجوان لڑکا۔ اس کی نظریں کسی کو تلاش کرنے لگیں۔ اسے بینچ پر بیٹھی لڑکی دکھائی تھی۔ لڑکی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ لڑکی کی آنکھوں کے بے چینی کچھ کم ہوئی۔ لڑکا چلتا ہوا لڑکی کے قریب آیا۔ لڑکی اٹھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، لڑکا بولا۔ لڑکی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ لڑکی اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل سامنے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خفا سی بیٹھی تھی۔ میری طرف دیکھو، لڑکا بولا۔ ناراض ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ بھائی کو تمہاری خبر لگ گئی ہے۔ انہوں نے میری منگنی کرنے کی بات کی ہے ابا سے۔ لڑکی نے اس کی طرف رخ کیا۔ ہم کہیں دور چلے جائیں گے، لڑکا جذباتی لہجے میں بولا۔ تم شاید میرے خاندان سے واقف نہیں ہو۔ لڑکی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تم تو مجھے جانتی ہو نا، لڑکے نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بچھڑ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ محبت کرنے والوں کے جڑے ہوئے دل کبھی جدا نہیں ہوتے۔ لڑکے نے تکلیف سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آسمان پہ بادل چھائے، بادل گرجنے لگے۔ سیاہ بالوں میں سفید سی بجلی چمکتی تھی۔ مجھے جانا ہے، پھر ملتے ہیں۔ لڑکی نے چھاتا کھول کر سر کے اوپر کیا۔ میں نہیں چاہتی بھائی کو مزید غصہ آئے۔ وہ باہری گیٹ کی طرف چل دی۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ کب ملو گی؟ لڑکے نے پیچھے سے آواز دی۔ لڑکی نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نم آنکھوں میں اداسی تھی۔ جلد ہی۔ اس نے واپس رخ موڑا اور پارک سے باہر نکل گئی۔ ایک کالی کار باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا بارش سے بھیگنے لگا۔ یہ وہی پارک تھا، لیکن رات ہو چکی تھی۔ کچھ بدلا سا تھا۔ سارا دن بارش ہونے کی وجہ سے گھاس میں پانی بھر گیا تھا۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کے کندھے پہ ایک بیگ لٹکا ہوا تھا۔ وہ رہا۔ گیٹ سے 4-5 آدمی داخل ہوتے ہوئے اسے دکھائی دیے۔ ہٹے کٹے بدماش نما آدمی اور ایک جوان لڑکا۔ پکڑو اسے، جوان لڑکے نے چلاتے ہوئے دوسرے آدمیوں کو حکم دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پارک کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ گھاس میں بھرا پانی اچھل اچھل کے اس کے کپڑوں اور آس پاس اڑ رہا تھا۔ وہ اسے ہی پکڑنے آئے تھے اور وہ یہ بات اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ آدمی بھی اس کے پیچھے لپکے، لیکن وہ دروازہ پلانگ کر بھاگ چکا تھا۔ جانے دو اسے۔ اسی لڑکے نے دوسرا حکم صادر کیا۔ یہ ہم سے بھاگ نہیں سکتا، وہ بڑبڑایا۔ وہ بھاگتا ہوا نہ جانے شہر کے کس حصے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے کندھے پر لٹکتا بیگ جھول رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پچھلی گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پیچھا کرنے والے دور سے کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ شاید وہ اس کا پیچھا کرنے نہیں آئے تھے۔ وہ گلی میں مزید آگے آ گیا۔ اس نے منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر کالے طوفانی بادل چھائے ہوئے تھے۔ بارش کا ایک ننھا قطرہ اس کی گال پہ گرا اور دوسرے پل بارش ہونے لگی۔ سرد ہوائیں اور تیز بارش۔
اس کے ماتھے پہ آیا پسینہ بارش کے قطروں سے دھل گیا اور وہ بارش میں پوری طرح سے بھیگ گیا۔ وہ بھاگ کر گلی میں لگے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے گھنگرالے بال اس کے ماتھے پر چپک گئے تھے۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ بادل گرجنے لگے اور بارش مزید تیز ہو گئی۔ ہیلو، اس نے کال پہ رابطہ قائم ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے بارش کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری نمایاں تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر نیچے کی طرف بہتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، وہ موبائل کو کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور اپنے بیڈ پر اچھال دیا۔ موبائل کی سکرین روشن ہوئی اور گلابی پھولوں والا وال پیپر لاک سکرین پر دکھائی دیا۔ شہر سے دور چمن پور نامی گاؤں میں بھی بارش ہو رہی تھی۔ یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے بارش سے؟ اس کے چھوٹے بھائی نے منہ بنا کر کہا۔ کبھی تھا تو نہیں، اب شاید ہے۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، سونا نہیں؟ کیا صبح اسکول نہیں جانا تم نے؟ صبح اتوار ہے بھائی، چھوٹے نے منہ بنا کر کہا اور باہر آسمان سے گرتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگا۔ اس کا بڑا بھائی اٹھا اور بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ یہ بارش، وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے بارش اتنی اہم نہیں ہوتی اور کچھ کے لیے یہ زندگی مل جانے کے برابر ہوتی ہے۔ اسی گھر کے پڑوس میں ایک لڑکی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ رانی آج چودھری کی حویلی کھانا بنانے کیوں نہیں گئی؟ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس امی، دل نہیں تھا، وہ بنا ماں کو دیکھے دھیرے سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ الگ سا تھا، کوئی الجھن سی۔ کل تو جائے گی نا؟ آج بھی بیگم پوچھ رہی تھی تیرا۔ ہاں جاؤں گی۔ اچھا امی، نیند آئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھی اور اندر اپنی چھوٹی بہن کے مشترکہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ اچھا، اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی بارش کو گرتا ہوا دیکھنے لگی۔ بارش ساری رات ہوتی رہی اور بارش کے پانی سے سارا شہر بھیگ گیا۔ سورج کی پہلی کرن درخت کے نیچے بیٹھے لڑکے کے نم چہرے پر پڑی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کندھے پر بیگ لٹکایا اور گلی سے باہر نکل آیا۔ وہ صبح کی نیم روشنی میں سڑک کی طرف چل آیا تھا۔ اب کہاں جاؤں؟ اس نے خود سے ہی پوچھا۔ کسی شعوری خیال کے تحت وہ واپس مڑا اور دوسری سڑک کی طرف چل دیا۔ اسے پتہ تھا اسے کہاں جانا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کبھی کبھی قسمت ہم سے کچھ کروا دیتی ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب سے 2 کریڈٹ کارڈ اور ایک موبائل فون نکلا۔ وہ کندھے پر لٹکائے بیگ کو دیکھ کر اداس سا مسکرایا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور چلنے لگا۔ وہ نہ جانے کس سے بھاگ رہا تھا۔ اب بس میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، اس نے خود سے ہی کہا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے ایک طرف چلنے لگا۔ روشن ٹاؤن کی ایک شاندار کوٹھی میں صبح صبح ہی کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ بحث کہنا کم لگے گا، لڑائی کہا جائے تو بہتر رہے گا۔ اس شاندار کوٹھی کو مرید ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس نے غصے سے سجاوٹ والے پودے کو اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ کانچ کا گملہ چھن سے ٹوٹا اور بکھر گیا۔ البتہ پلاسٹک کا بنا پھول اچھل کر دروازے کے سامنے جا گرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے میرب؟ تو آپ کو یہ بدتمیزی لگ رہی ہے اس کی؟ یہ بدتمیزی نہیں، پاگل پن ہے، تنزیلہ نے چیخ کر کہا۔ اس کو پاگل خانے داخل کروا دے، نہیں تو یہ کسی دن میرا گلا ہی چاقو سے کاٹ دے گی۔ تم کون ہوتی ہو میرے بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ بلکہ تم میرے بارے میں بات بھی کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ میرے باپ کا پیسہ اڑاؤ مہنگی فضول چیزوں پہ۔ لہجے میں بھرپور طنز تھا۔ خود ہی دیکھ لیں، تنزیلہ نے صوفے پر بیٹھے مرید صاحب سے کہا۔ وہ اس روز روز کی لڑائی اور بحث کے عادی ہو چکے تھے۔ دیکھ رہا ہوں اور سوچ بھی رہا ہوں، وہ نرم لہجے میں بولے۔ مرید صاحب اور تنزیلہ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ تنزیلہ کی عمر میرب سے چند برس ہی زیادہ تھی۔ میرب جو کہ مرید صاحب اور ان کی پہلی بیوی امارہ کی اولاد تھی۔ امارہ تقریباً 4 سال پہلے مرید ہاؤس سے اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی اور آج تک گمشدہ ہے۔ 1 سال پہلے مرید صاحب کی شادی تنزیلہ سے ہوئی، تب سے ہی میرب کو اپنے باپ کی دوسری شادی سے بہت مسئلہ تھا اور ہمیشہ تنزیلہ اور اس کے جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ مرید پلیز،
اس سے کہہ دیں کہ یہ اپنے کمرے میں چلی جائے، تنزیلہ نے اس بار غصے سے کہا۔ مرید صاحب صوفے پر خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے، وہ آنے والے کل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کسی کو نہیں ضرورت کہنے کی، میں خود ہی جا رہی ہوں۔ میرب پیر پٹکتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو، اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے خود سے ہی کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہاں سے دور ایک مصروف بازار میں چلتا ہوا وہ لڑکا رستم گلی میں گھس آیا اور گلی میں دائیں بائیں دیکھتا ہوا ایک مکان کے سامنے رکا۔ مکان کافی پرانا لگ رہا تھا۔ مکان کے باہر لکڑی کی پرانی سی تختی لگی ہوئی تھی جس پر سیاہ رنگ سے قمر گھرانہ لکھا ہوا تھا۔ رستم گلی شہر کے پرانے اور اندرون علاقے میں واقع تھی۔ اس گلی کے زیادہ مکان بہت پرانے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ دروازے کے اس پار سے کسی لڑکی کی آواز بھر آئی۔ میں کمیل ہوں۔ کون کمیل؟ کمیل چچا قمر کا بھتیجا، رضوان رحمت کا بیٹا، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے بتایا۔ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی 20-21 برس کی خوش شکل لڑکی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ لڑکی نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آ جائیں اندر۔ لڑکی کو اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ خوش شکل اور اونچے قد والا جوان لڑکا اس نے پہچان لیا تھا۔ وہ ایک طرف ہو گئی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں لگے درخت کی چھاؤں سارے صحن میں ہو رہی تھی۔ صحن میں ایک طرف لگا برکت جو کہ آدھے صحن کو چھاؤں دیتا تھا، وہ اسے ایک کمرے میں بٹھا کر خود ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ سامنے بیڈ پر ایک بوڑھی عورت چادر اوڑھے لیٹی تھی، شاید سو رہی تھی، شاید بیمار تھی۔ امی، اس نے پاس آ کر اپنی امی کو آواز دی۔ ہاں سلومی۔ رضوان تایا کا بیٹا کمیل آیا ہے، اس نے آنے والے مہمان کی خبر دی۔ اچھا، بھیجو اسے اندر اور چائے بنا کر لے آؤ، ماں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ حیران سی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمیل کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم چاچی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویسے مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم اچانک اتنے سال بعد یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک عرصے بعد اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ پہلے سے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ سلومی دودھ پتی رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ چچی، اور پھر اس نے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا دی۔ چچی خاموشی سے سب کچھ سنتی رہیں۔ وہ چچی کو کافی عرصے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بھوری سی لگ رہی تھیں، کچھ بال بھی سفید نکل آئے تھے۔ کچھ دیر بعد چچی نے آواز لگائی، سلومی بیٹا، یہ چائے کے برتن لے جاؤ۔ کمیل نے اندر آتی سلومی کو ایک نظر دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور دوسرے ہی پل وہ برتن اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کمیل دوبارہ چچی کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن گزرے ہوئے اس لمحے میں کچھ خاص ہوا تھا۔ محبت کے بادل ان کی زندگیوں میں آنے والے تھے اور وہ اس بات سے بے خبر تھے۔ ہاسٹل کے کمرے میں ایک جوان لڑکا بیڈ پہ بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے کہہ دینا کہ میں کل آؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ لڑائی نہیں ہوئی، خفا ہے وہ مجھ سے۔ مجھے کیا پتا اب۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں لگے 4 فٹ کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اونچے قد اور کثرت شدہ جسم کا مالک ایک حسین جوان لڑکا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں اور گندمی رنگت کسی کو بھی اس کی محبت میں گرفتار کروا سکتی تھیں۔ اس نے چند زاویوں سے اپنا چہرہ دیکھا اور پھر بستر پر آ کر گر گیا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے جب اچانک علاقے میں شور برپا ہو گیا۔ اس لاش کی خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ویسے بھی یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، ہر کوئی ہر کسی کو جانتا تھا۔ لاش کی خبر سن کر سب لوگ ندی کنارے جمع ہونے لگے۔ لاش کو ندی سے کچھ آگے لے آیا گیا اور پھر مقامی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ گاؤں والے اندازے لگاتے، سرگوشیاں کرتے ہوئے پولیس کا انتظار کرنے لگے۔ یہ رانی کی لاش تھی، تایا رجب کی بڑی بیٹی رانی، وہی رانی جو اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی اور اپنی ماں کی چہیتی تھی۔ اسی گاؤں میں شفیق اور اس کے 2 بیٹے، بڑا بیٹا احسان اور چھوٹا احسن رہتے تھے۔ شفیق پیشے سے کسان تھا، جس کی تھوڑی سی اپنی زمین تھی جس پہ وہ موسمی فصل اگاتا اور پھر سبزی منڈی میں بیچتا تھا۔ احسان بھی کھیت میں اپنے باپ کی مدد کرتا، جبکہ احسن قریبی اسکول میں
پڑھتا تھا۔ شفیق بھی رجب کی بیٹی کو جانتا تھا۔ رجب اپنی بڑی عمر کی وجہ سے تایا رجب کے نام سے مشہور تھا۔ شفیق اور تایا رجب کی اس جان پہچان کی ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں پڑوسی بھی تھے۔ رجب بھی شفیق کی طرح کھیتوں میں کام کرتا، لیکن چودھری کے کھیتوں میں۔ میری رانی، میری بیٹی، رانی کی ماں کو شدید صدمہ لگا تھا۔ سب لوگ رانی کی لاش کے ارد گرد کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ پولیس وہاں پہنچی تو سب لوگ ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ رانی کی ماں سلمہ لاش کے قریب بیٹھی بنا آواز کے رو رہی تھی، وہ جیسے ابھی اس کی موت کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ بی بی ذرا پیچھے ہٹ جائیں، آنے والے انسپکٹر نے کہا۔ رجب نے اپنی بیوی کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے پیچھے کیا، جو کہ خود بھی بے حد پریشان اور غمزدہ لگ رہا تھا۔ رانی کی بہن بھی رجب کے ساتھ پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی، وہ بھی رو رہی تھی۔ انسپکٹر رانی کی ڈیڈ باڈی کو غور سے دیکھنے لگا۔ گردن اور چہرے پر زخموں کے نشان تھے، گردن پہ ہاتھوں کے نشان تھے، خون جمع ہوا تھا زخموں پہ، شاید کسی نے اس کا گلا دبایا تھا۔ سب سے پہلے لاش کس نے دیکھی؟ کانسٹیبل بلند آواز میں چیخا۔ میں نے صاحب جی۔ ایک 12-13 سالہ لڑکا آگے آیا۔ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ صاحب جی آج اتوار ہے تو میں ابو کے لیے کھانا لے کر ندی کے پار جانے کے لیے لکڑی کے پل کی طرف جا رہا تھا۔ ہاتھ سے ندی کی طرف اشارہ کیا۔ جب مجھے 2 آدمی نظر آئے، انہوں نے اپنے منہ چھپا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پل سے نہر ندی کے اس پار کھیتوں کی طرف بھاگ گئے۔ تب مجھے رانی باجی زمین پر گری ہوئی نظر آئی۔ میں باجی کی طرف بھاگا اور انہیں آواز دی، لیکن وہ ہلی نہیں، تو میں نے دور سے آتے ہوئے رجب تایا کو آواز دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں یہاں جمع ہو گیا۔ اور وہ آدمی، وہ کس حلیے میں تھے؟ انسپکٹر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے اور کالے سے کپڑے پہن رکھے تھے، لڑکا یاد کرتے ہوئے بولا۔ کسی نے کچھ اور دیکھا کیا؟ کانسٹیبل نے بلند آواز میں پوچھا۔ سب خاموش رہے۔ کیا لڑکے کے سوا کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا؟ پتہ کرو ندی کے اس طرف، کسی نے کچھ دیکھا کیا؟ انسپکٹر نے کانسٹیبل کو قریب بلاتے ہوئے کہا، اور وہ جی صاحب، جی جناب کرتا ہوں پتہ کہہ کر سب سے سوال کرنے لگا۔ انسپکٹر دھیرے دھیرے چلتا ہوا ندی والے پل پہ آ گیا۔ یہ چھوٹا سا لکڑی کا پل تھا۔ اس نے کھیتوں کی طرف دیکھا، دور دور تک فصل دکھائی دیتی تھی۔ آخر یہ قتل کس نے کیا ہوگا؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیوں کیا ہوگا؟ قمر گھرانہ کے صحن میں ایک طرف درخت لگا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ چھوٹے کمرے کے ساتھ کچن تھا اور درخت والی سائڈ پر اوپر جانے والی سیڑھیاں۔ نیچے 2 کمرے تھے اور چھت پہ بائیں طرف ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے کی صفائی کر کے کمیل کو دے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ اب چند ہفتے یہیں رہے گا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ روز یہاں رہا جائے۔ چچی نے اسے یہاں رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ کمیل درخت کے نیچے بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ کو چائے لا دوں؟ سلومی نے پوچھا۔ شکریہ، لیکن تمہیں چائے بنانی نہیں آتی کیا؟ سلومی کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں چائے اچھی نہیں بناتی؟ اسے جیسے یقین نہ آیا تھا اس کی بات پر۔ نہیں، آؤ میں بتاؤں کیسے بناتے ہیں چائے۔ اتنا کہہ کر وہ کچن کی طرف چل دیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ اچھی چائے وہی بنا سکتا ہے جس کو چائے کی عادت ہو۔ اس نے چولہے کی گیس آن کی اور پھر ماچس کی تیلی جلائی اور چولہے پر رکھ دی۔ آگ جل اٹھی۔ چائے کو بہت پیار سے بنایا جاتا ہے۔ اس نے چھوٹے سائز کی پتیلی کو چولہے پر چڑھا دیا۔ دودھ دو مجھے، کمیل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لیں۔ اس نے پلاسٹک کے شاپر میں رکھے دودھ کو اس کی طرف بڑھایا۔ جو چائے پی کر جیتے ہیں وہ چائے دیکھتے ہی بتا سکتے ہیں کہ چائے اچھی ہے یا بیکار۔ سلومی اس بات پر کچھ شرمندہ ہوئی کیونکہ کمیل کو اس کی چائے بیکار لگی تھی۔ اس نے دودھ کو پتیلی میں ڈالا اور ابال آنے تک دودھ کو دیکھتا رہا۔ جب ہم پتیلی پہ رکھے چائے کے دودھ کو اس کے ابلنے تک پیار سے دیکھتے ہیں تو تب چائے اچھی بنتی ہے۔ اس نے پتی کے 3 چمچ ڈال کر چینی ڈالی اور چائے کو ڈوئی سے ہلانے لگا۔ اس طرح محبت اور سکون سے چائے بناؤ تو چائے اچھی بنتی ہے۔ سلومی نے کپ نکالے کیونکہ چائے اب تیار تھی۔ کمیل نے لگن سے 3 کپوں میں چائے ڈالی۔ اس دوران وہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ چچی کو دے آؤ، اس نے ایک کپ کی طرف اشارہ کیا۔ چائے دے کر جب وہ واپس آئی تو وہ برتنوں کو سنک میں رکھ رہا تھا۔ وہ برتن رکھ کر مڑا تو وہ سامنے کھری کپ سے چسکی لگا رہی تھی۔ کہنا پڑے گا، چائے بہت ہی مزیدار ہے۔ سلومی نے دل سے تعریف کی۔
اسے کہتے ہیں چائے۔ وہ اتنا کہہ کر اپنا کپ اٹھا کر کچن سے نکل گیا۔ ایک پل کے لیے سلومی کا دل تیزی سے دھڑکا اور دوسرے ہی پل وہ چائے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ باہر جاتے کمیل کی دھڑکن بھی ایک پل کے لیے تیز ہوئی تھی۔ دونوں باہر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ موسم پیارا سا ہو گیا تھا۔ یہ چائے بنانا کہاں سے سیکھا آپ نے؟ سلومی نے دلچسپی سے پوچھا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ ایسی چائے بناتا تھا، اس سے سیکھی تھی، اس نے بڑے شوق سے بتایا۔ تھا مطلب وہ اب دوست نہیں رہا یا وہ اب چائے نہیں بناتا؟ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ روشن ٹان میں بارش ہو رہی تھی۔ آج شام روبی کے گھر آ جانا۔ ہاں میں بھی پہنچ جاؤں گی۔ میر اپنے کان سے موبائل ہٹایا۔ موبائل کی سکرین روشن ہوئی اور گلابی پھولوں والا وال پیپر دکھائی دیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور کھڑکی کے پردے ہٹانے لگی۔ باہر بارش برس رہی تھی۔ چھم 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 برستی ہے بارش، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ رانی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر بھیج دیا گیا۔ میں جانتا ہوں اس حادثے سے آپ ٹوٹ چکے ہیں، لیکن میرے کچھ سوال ہیں، انسپکٹر بولا۔ اس وقت وہ رجب کے گھر کے کھلے صحن میں بیٹھے تھے۔ انسپکٹر گاؤں والوں سے چند سوالات کر کے ادھر آ گیا تھا۔ آپ پوچھیں، تایا رجب نے غمگین لہجے میں کہا۔ تائی سلمہ پاس بیٹھی سر پہ دوپٹہ باندھے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کمزور سی لگ رہی تھی۔ اس گھر میں کون کون ہے اور کیا کرتا ہے، سب تفصیل سے بتائیں۔ ہم 4 لوگ تھے جب رانی زندہ تھی۔ ہم 4 لوگ تھے، میں، میری بڈھی بیوی سلمہ اور ہماری 2 بیٹیاں۔ بڑی رانی تھی، گھر کے کام کرنے کے بعد دوپہر اور رات کا کھانا بنانے نئی حویلی جاتی تھی۔ نئی حویلی چودھری کی ہے۔ نئی حویلی چودھری کی ہے، تایا رجب نے بتایا۔ میری چھوٹی بیٹی مریم اسکول پڑھتی ہے، میں کسان ہوں۔ آپ کی کسی سے کوئی لڑائی یا کوئی دشمنی؟ انسپکٹر فلک نے پوچھا۔ نہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، جواب سادہ لہجے میں دیا گیا تھا۔ آپ کی کتنی زمین ہے؟ زمین نہیں ہے کوئی بھی ہماری، اس گھر کے سوا۔ میں فصل چودھری کی زمین پہ اگاتا ہوں، ٹھیکے پہ لے کر رکھی ہے زمین۔ سلمہ بی بی، آپ نے کچھ نوٹ کیا ان دنوں رانی کے بارے میں؟ تائی سلمہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ تایا رجب نے سر کو ہلکا سا ہلایا۔ کچھ دن پہلے جب وہ چودھری کی حویلی سے واپس آئی تو بہت گھبرائی ہوئی لگی، اور کل وہ حویلی بھی نہیں گئی تھی، اس کی جگہ کھانا بنانے میں گئی تھی۔ اچھا، اس نے گھبراہٹ کی وجہ بتائی تھی کیا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے دل نہیں تھا کہا اور سونے چلی گئی، اور میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ کاش میں پوچھتی، میری بچی۔ تائی سلمہ نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اپنی جوان اولاد کو مری ہوئی حالت میں دیکھنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ کہنا چاہیے کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی کوئی سہیلی ہے کیا؟ انسپکٹر نے اگلا سوال کیا۔ حویلی کی ایک ملازمہ اس کی اچھی دوست تھی، گڈی، رجب بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ جو آپ کو لگتا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے؟ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ جیرا بھی یہ اندر آ جاوے، جو بھی ہے اندر آ جائے، رجب نے آواز لگائی۔ السلام علیکم تایا۔ احسان اندر داخل ہوا تو اسے تایا رجب اور تائی سلمہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ چارپائی کے سامنے کرسی پر ایک پولیس والا بیٹھا تھا۔ سلام پتر، تایا رجب نے مختصر جواب دیا۔ آپ جناب کون ہیں؟ انسپکٹر نے احسان سے پوچھا۔ یہ شفیق کا منڈا بیٹا ہے، رجب نے بتایا۔ انسپکٹر نے احسان کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے احسان یہ کون کر سکتا ہے؟ احسان چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، احسان نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ میں چلتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی قاتل پکڑا جائے گا، ضرورت ہوئی تو پھر چکر لگاؤں گا، انسپکٹر فلک کہہ کر باہر کی طرف چل دیا۔ کچھ پتہ چلا؟ احسان نے پوچھا۔ انسپکٹر قاتل پکڑ لے گا، وہ قاتل پکڑ لے گا، تائی سلمہ کہتے ہوئی اندر چلی گئی۔ اچھا تایا، میں بھی چلتا ہوں، اپنا اور تائی کا خیال رکھو، تائی بہت دکھی لگ رہی ہیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد احسان بولا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ سوگ تو انہیں منانا تھا جن کی جوان بیٹی ان کو چھوڑ کر دوسرے جہاں جا چکی تھی۔ شاید کسی اور کو بھی اس کی موت کا غم ہو، شاید کسی اور کو بھی اس سے محبت ہو۔ اس گھر سے دور حویلی میں بھی رانی کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس حویلی کو سب نئی حویلی کے نام سے بھی جانتے تھے، کیونکہ یہ حویلی بڑے چودھری نے اپنے بیٹوں کے لیے بنوائی تھی۔ بڑے چودھری حویلی مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ بڑے چودھری کی 3 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا سلطان، چھوٹا بیٹا جہان اور ایک بیٹی چاندنی۔ اس وقت نئی حویلی میں چودھری سلطان کی فیملی رہتی تھی۔ چودھری سلطان کی بیوی شائزہ
چودھری سلطان کی بیوی شازیہ بیگم کافی پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ان دونوں کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا زمان علی جو کہ شہر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور شہر ہی رہتا تھا۔ علی سے چھوٹی بیٹی مہرین جس کی شادی 6 ماہ پہلے اپنے ماموں کے بیٹے شماس سے ہوئی تھی اور وہ اس ملک سے دور کسی دوسرے ملک میں رہتی ہے۔ ان دونوں کے بعد جڑواں بہن بھائی تھے، سمر اور سمرا، جو کہ گاؤں کے قریب بنے ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ بڑے چودھری کا چھوٹا بیٹا جہان جو کہ اپنے بھائی سے دور کہیں شہر میں رہتا تھا، اور بیٹی جو کہ بہت سال پہلے یہاں سے جا چکی تھی، وہ تو شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو۔ چودھری اور شازیہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ، شازیہ بیگم بولی۔ بی بی جی، نیچے انسپکٹر آیا ہے اور چودھری جی سے ملنا چاہتا ہے۔ اندر آنے والی ملازمہ گڈی تھی، بکھرے بالوں والی گڈی۔ چودھری سلطان صوفے سے اٹھے اور نیچے انسپکٹر کو ملنے چلے گئے۔ بی بی جی، رانی کے ساتھ بہت برا ہوا، گڈی نے افسوس سے کہا۔ گڈی رانی کی اچھی سہیلی تھی۔ گڈی کا باپ اپنی جوانی سے بڑے چودھری کی خدمت کرتا آیا تھا اور اب وہ اور اس کے بیوی بچے چودھری سلطان کے خاندان کی خدمت کر رہے تھے۔ انسپکٹر اس معاملے کو حل کر لے گا، شازیہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ گڈی، تم دونوں تو پکی سہیلیاں تھیں نا؟ اس نے کچھ ایسا بتایا جس سے لگے کہ اس کی جان خطرے میں ہے؟ نہیں بی بی جی، اس نے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن کچھ دن سے وہ ڈری ہوئی اور پریشان سی لگ رہی تھی، گڈی نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ انسپکٹر اور چودھری صاحب کے لیے چائے بناؤ۔ حویلی کی ایک طرف چودھری کا آفس اور مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ یہ مہمان خانہ خاص طور پر چودھری نے اپنے مہمانوں کے لیے بنوایا تھا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ انسپکٹر نے چودھری کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو صوفے سے اٹھ کر سلام کرنے لگا۔ چودھری نے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ تفتیش جاری ہے، انسپکٹر نے کہا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے انسپکٹر صاحب؟ فلک، انسپکٹر فلک، اس نے بتایا، اور چند ہفتے پہلے ہی میرا ٹرانسفر اس علاقے میں ہوا ہے۔ یہاں سے دور قمر گھرانہ کے چھت والے کمرے میں بیٹھا کمیل اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا جب سلومی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ سلومی، کمیل نے کہا۔ سلومی کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کی ایک طرف بیٹھ گئی۔ دوسری طرف کمیل بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا فون ایک طرف رکھ دیا اور اسے دیکھنے لگا۔ آپ اچانک رحمت منزل سے یہاں کیوں آ گئے؟ سلومی نے پوچھا۔ 6 سال پہلے وہ سب ایک ساتھ ایک بڑی سی کوٹھی جس کا نام رحمت منزل ہے میں رہتے تھے۔ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا رضا جو کہ رشتے میں کمیل کے تایا لگتے ہیں، تایا رضا اور کلثوم بیگم کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا ایان اور چھوٹی بیٹی زویا۔ دوسرے نمبر پر کمیل اور کے ابا رضوان اور ان کی بیوی انجم تھیں۔ رضوان صاحب سے چھوٹا قمر تھا جن کی بیوی شمیم تھی، اور ان کی ایک پیاری سی بیٹی سلومی تھی۔ 6 سال پہلے دادا جب فوت ہوئے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے سارا خاندان بکھر گیا۔ تمہیں تایا رضا کا بیٹا ایان یاد ہے؟ کمیل نے جیسے اس کو یاد کروایا۔ سلومی نے سر کو ہلکا سا ہاں کی صورت میں ہلایا۔ ایان اکثر تمہارے بارے میں بات کرتا رہتا ہے۔ کس طرح کی بات؟ یہاں کہ ہم سب رحمت منزل میں ایک ساتھ رہتے تو کیا ہوتا، وغیرہ وغیرہ، کمیل نے بتایا۔ پھر ہم بڑے ہو گئے اور بہت کچھ بدل گیا۔ جس طرح وقت کے ساتھ موسم بدل جاتے ہیں، اسی طرح وقت کے ساتھ لوگوں کی عادتیں بدل جاتی ہیں اور پھر لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ وہ دونوں گھر کے لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ روبی کے گھر کا خوبصورت لان تھا۔ کاشف سے بات ہوئی تمہاری کیا؟ میرب کی آواز روبی کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاں ہو رہی ہے، روبی نے میسج ٹائپ کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ کاشف روبی کے ماموں کا بیٹا تھا۔ علی کے بارے میں پوچھا؟ میرب نے اس کے مسکراتے دیکھ کر اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں راستے میں ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ میرب اور روبی کی دوستی بہت پرانی تھی۔ روبی کے کزن کاشف کا دوست ہے علی جو کہ میرب کا بوائے فرینڈ تھا۔ روبی، میرب اور علی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جبکہ کاشف اپنے باپ کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہا ہے۔ کچھ روز پہلے اس کی اور علی کی کسی بات پر بحث ہوئی تھی اور بحث جھگڑے میں بدل گئی۔ آج علی روبی کے گھر اس کے ساتھ صلح کرنے آنے والا تھا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرب غسیل اور مغرور ہونے کے ساتھ انتہائی نکچری لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں، اپنی ستیلی ماں تنزیلہ اور علی کے ساتھ چھوٹی سی بات پر جھگڑنے لگتی۔ اس کی اور علی کی یہ کوئی پہلی بار لڑائی نہیں ہوئی تھی، اکثر ہوتی تھی۔
ہم لوگ آ گئے، کاشف نے سرپرائز دینے والے انداز میں کہا۔ اور شکر ہے تم لوگ پہنچ گئے، روبی طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ میرب اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، علی نے کہا۔ روبی اور کاشف دونوں باتیں کرنے لگے۔ میرب اٹھی اور علی کے ساتھ ایک طرف چلی گئی۔ یہ رنگ مجھے پسند نہیں، کتنی بار کہہ چکی ہوں یہ شرٹ مت پہنا کرو، میرب نے ناک چڑھائے انداز میں بولی۔ مجھے اچھا لگتا ہے، علی نے کہا، مجھے پسند ہے یہ کلر۔ میرے لیے کلر کی پسند نہیں بدل سکتے، میرب بولی۔ بتاؤ، علی نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنے مطابق بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جیسے ہیں انہیں ویسے قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ چلیں، میرب نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ دونوں چلتے ہوئے واپس روبی اور کاشف کے پاس آ گئے۔ روبی اور کاشف کانوں میں ایک ہی ہینڈ فری کے ایک ایئر پیس لگا کر کوئی گانا سن رہے تھے۔ روبی چائے تو پلا دو، علی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں بنواتی ہوں چائے، اتنا کہہ کر وہ اندر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہو گئی صلح؟ کاشف نے علی کو پوچھا۔ ہاں، علی بولا، ہو گئی۔ بادل چھانے لگے تھے اور ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ اندر چلیں، میرب نے کہا اور اٹھ کر اندر کی طرف جانے لگی۔ میرب کو سچ میں محبت کرتے ہو؟ کاشف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ علی نے اسے دیکھا، وہ خاموش رہا۔ کاشف بھی اندر چلا گیا، وہ تنہا بیٹھا کچھ سوچنے لگا۔ بارش کی چند ننھی بوندیں اس پر گریں، وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ اس بات کا جواب آگے کہیں آپ کو مل جائے گا۔ تنزیلہ اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ میں شام کو آؤں گی، دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے کہا۔ اس نے موبائل بیڈ پر اچھالا اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے کپڑے نکالنے کے بعد ایک سیاہ بیگ باہر نکالا۔ اس نے بیگ کھولا، اندر 5,000 کے نوٹوں کی چند گھٹیاں تھیں۔ کافی ہے، اس نے خود سے ہی کہا۔ وہ تینوں روبی کے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ علی بالکونی پہ کھڑا آسمان سے گرتی بارش دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جیب سے فون نکالا، کال اس کی امی کی تھی۔ السلام علیکم امی، وہ بولا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل کسی روبوٹ کی مانند تھا۔ چند دن بعد آؤں گا، اس نے دوسری طرف کی بات سن کر کہا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ آنٹی تھیں کال پہ، پیچھے سے میرب کی آواز آئی۔ وہ اس کی طرف مڑا، وہ چائے کے 2 کپ پکڑے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ لو، اس نے چائے کا 1 کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں امی تھیں، اس نے کپ تھامتے ہوئے بتایا۔ گھر کب آؤ گے؟ یہی پوچھ رہی تھیں۔ اس بار مجھے بھی لے چلو۔ انہیں ابھی نہیں، پھر کبھی، علی نے اس کی بات ٹال دی۔ کیوں نہیں؟ ہر بار ایسا ہی کہتے ہو، میرب نے ناراض لہجے میں کہا۔ لے جاؤں گا یار، کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے محبت تو کرتے ہو نا؟ میرب کا لہجہ سوالیہ تھا۔ ہاں کرتا ہوں، جھوٹا؟ یہ یا شاید وہ سچ میں محبت کرتا تھا۔ تنزیلہ قد آور آئینے کے سامنے کھڑی ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک لگا رہی تھی۔ اس نے لائٹ پنک شلوار قمیض پہن رکھی تھی، پیروں میں فلیٹ سیاہ جوتے۔ سرخ تم پہ بہت اچھا لگتا ہے، اسے جیسے کسی کی یاد آئی تھی۔ اس نے ٹشو سے ہونٹوں پہ لگے سرخ رنگ کو بے دردی سے مٹا دیا۔ کچھ منٹوں میں وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ صاحب کو بتا دینا میں رات کو دیر سے واپس آؤں گی، تنزیلہ نے ملازمہ کو کہا۔ وہ اپنی کار لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے جانا ہے، کاشف نے روبی کو بتایا اور کپ کو لبوں سے لگا کر چائے کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا۔ کہاں؟ ضروری ہے، روبی بھی کھڑی ہو گئی۔ کچھ کام ہے، وہ بولا۔ اچھا علی، میرب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ کاشف، میرب نے کہا۔ مجھے رات کو کال کرنا، روبی نے دھیرے سے کہا۔ کاشف سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ وہ چھوٹے کٹے بالوں والا گندمی رنگت کا مالک لڑکا، اس کی دائیں آنکھ کے نیچے گال پہ خروچ کا نشان تھا۔ نیچے لانگ روم میں کاشف کی خالہ یعنی کہ روبی کی ماں بیٹھی اپنے موبائل پہ کسی کو ویڈیو کال کر رہی تھیں۔ 1 منٹ، آؤ کیش، خالہ صنم نے موبائل والے شخص کو ہولڈ کرتے ہوئے کاشف کو اشارہ کیا۔ نہیں خالہ، ابھی جانا ہے، کاشف نے تیزی سے کہا۔ پلیز یہ خالہ نہ لگایا کرو، صنم کہا کرو صرف، خالہ صنم نے شوخ لہجے میں کہا۔ تم سے چند برس ہی بڑی ہوں۔ جی میں جا رہا ہوں۔ اوکے بائے کیش۔ کاشف باہر نکل آیا، کار نکالی اور مین روڈ پر نکل آیا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ تنزیلہ نے کار ایک مڈل کلاس محلے کے باہر روکی۔ وہ گاڑی سے نکلی، آنکھوں پہ کالا چشمہ لگایا۔ دھوپ نہیں تھی لیکن اسے عادت تھی، اور چھاتا نکال کر سر کے اوپر کھول دیا۔ بارش کی وجہ سے گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ایک جانب چلنے لگی۔ دور کہیں پرانے گانے بج رہے تھے۔ وہ نزاکت سے چلتی ہوئی ایک مکان کے سامنے رکی۔ اس نے چشمہ ناک سے تھوڑا نیچے کھسکا کر مکان کو دیکھا۔ گھر کا دروازہ گلی سے تھوڑا اونچا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور دروازے پر دستک دی۔
دروازہ کھولنے والی ایک پیاری سی لڑکی تھی، 12-13 سالہ، موٹی آنکھوں والی ایک پیاری سی لڑکی۔ اس نے مسکراتے ہوئے تنزیلہ کو دیکھا۔ انمول، میری ننھی گڑیا، تنزیلہ نے بچی کو چومتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اندر آئیں، انمول نے پیار بھری لہجے میں کہا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے مڑ کر باہر دیکھا۔ باہر کا منظر جیسے کچھ بدلا سا تھا۔ اسے ایک لڑکے کی جھلک دکھائی دی۔ تنو میری جان، ایک خاتون دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ امی کیسی ہیں؟ وہ مری اور ماں کے گلے لگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا مرید نے کچھ کہا ہے؟ ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اندر چھوٹے سے لانگ روم میں آ گئے۔ انمول اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہیں امی، مرید بہت اچھے ہیں۔ تنزیلہ نے اپنا بیگ صوفے کی ایک طرف ڈال دیا۔ باہر بارش رک چکی تھی اور شام گہری ہو رہی تھی۔ اور میرا وہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ؟ ستیلی ہوں تو سمجھے گی ہی، تنزیلہ نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ ماں اتنا کہہ کر اٹھی اور پاس ہی بنے چھوٹے سے کچن میں چلی گئیں۔ وہ اٹھی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر انمول کے کمرے میں آ گئی۔ کیسی ہو؟ اسکول کیسا جا رہا ہے؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انمول کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں آپی، اور اسکول بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ انمول نے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ لو تمہارا جیب خرچ۔ اس نے انمول کی گال کو پیار سے چھوا اور بیگ سے کچھ پیسے نکال کر اس کو دیے۔ تنو چائے اوپر لے آؤں یا نیچے بیٹھ کر پیو گی؟ ماں نے کچن سے آواز لگائی۔ نیچے آتی ہوں امی، اس نے جواباً آواز لگائی۔ شکریہ آپی، انمول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ اتنا کہہ کر نیچے چلی آئی۔ انمول وہیں بیٹھی نوٹ گننے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ سلومی میں باہر جا رہا ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دو، کمیل نے آواز لگائی۔ اس نے ڈائجسٹ میز پر رکھا اور باہر صحن میں آ گئے۔ اس نے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی اور گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سلومی جب بولتی تو اس کی تھوڑی میں ننھا سا گرہا بنتا تھا۔ یہیں بس محلے کا ماحول دیکھنے، سیر کرنے، اس نے بتایا۔ میں بھی چلوں سیر کے لیے ساتھ؟ چچی سے اجازت لے آؤ پھر چلتے ہیں۔ کمیل درخت کے نیچے لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلومی چچی کے کمرے سے نکلی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ چلیں، سلومی نے کہا۔ دونوں صحن کو عبور کر کے دروازے تک آئے۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے۔ ویسے تم لوگ، میرا مطلب، کیسے گزارا کرتے ہو؟ کمیل نے شرمندہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ کئی سال بعد اپنی چچی کو ملنے آیا تھا، مجبوری میں پناہ لینے۔ ابو نے میرے نام پہ چند دکانیں خریدی تھیں، ان کو کرائے پر دے دیا ہے، اس نے سادہ لہجے میں بتایا۔ انہیں ہماری فکر تھی، یہ مکان اور دکانیں خفیہ طور پر خریدی تھیں ابو نے۔ اچھا، کمیل نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں چلتے ہوئے گلی سے باہر روڈ تک چلے آئے۔ چچا نے کبھی بھی ابو سے مدد نہیں لی، وہ بہت خوددار اور بہادر انسان تھے۔ وقفہ۔ ان کی ڈیتھ کے بعد تم لوگ بھی رحمت منزل میں نہیں رہے؟ میں جب بھی امی سے پوچھتا تو کہہ دیتی کہ سلومی بہت دور رہنے چلی گئی ہے۔ سلومی اپنے ذکر پہ رکی۔ ہمیشہ تمہاری باتیں کرتے تھے، میں اور ایان۔ پھر وقت کے ساتھ ایان بھی کچھ بدل سا گیا، شاید سب بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ یاریاں، دوستیاں، رشتے ناتے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو ملنے کیوں نہیں آئے کبھی؟ سلومی اس کی طرف گھومی۔ کیونکہ چچا کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی، ان کا قتل ہوا تھا۔ چچی نے ہمیں تم لوگوں سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، کمیل نے اداسی سے کہا۔ ان کا قاتل ابھی تک آزاد ہے۔ سلومی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ظلم کا دور زیادہ نہیں چلتا، کمیل بولا، اور جب ظلم کا دور ختم ہوتا ہے، ظلم کرنے والے صاف دکھائی دیتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہونے لگتے ہیں اور وہ ہر چیز سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ بادل گرجے اور تیز بارش ہونے لگی۔ گھر چلیں، سلومی کی آواز بھری۔ چلو۔ دونوں نے اپنا رخ واپس موڑا اور گھر کی طرف چلنے لگے۔ پھر آؤں گی امی۔ تنزیلہ صوفے سے اٹھی۔ مکان کا کرایہ دے دینا اور چچا ریاض سے گھر کا راشن منگوا لینا۔ تنو کچھ نہیں۔ ماں کچھ کہتے کہتے رکی۔ تنزیلہ باہر گلی میں نکل آئی۔ بارش ہو رہی تھی۔ اس نے چھاتا سر کے اوپر کھولا۔ سرخ پہنا کرو، یہ یادیں انسان کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے، یا پھر انسان یادوں کو نہیں چھوڑتا۔ مجھے روز ملا کرو۔ تنو ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مری۔ ایک پرکشش نوجوان اسے حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے بال ماتھے سے چپک چکے تھے اور اس کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ گیا۔ چند قدموں کا فاصلہ۔ ساغر، تنزیلہ۔